پاکستانی ڈرامے اپنی کہانیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ آئیے آج ایک کلاسک رومانوی ڈرامے کو کھول کر دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محبت، فرض اور تجسس کے دھاگے کیسے ایک ایسی کہانی بنتے ہیں جو ہمیں اسکرین سے چپکا دیتی ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی جانی پہچانی جگہ سے، ایک شادی کی تقریب جہاں ایک اتفاقی ملاقات تقدیر کا اشارہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ چھوٹی سی چنگاری ہے جو آگے چل کر پوری کہانی کو روشن کرتی ہے۔ تو پہلا باب ہے ابتدائی واقعہ یعنی این انسائٹنگ انسیڈنٹ، اور یہ سب شروع ہوتا ہے ایک کھوئے ہوئے جھمکے سے۔ یہ صرف کوئی زیور نہیں ہے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہاں مرکزی کردار زیبا پہلی بار ایک پر اسرار گلوکار سے ملتی ہے، اور یہی چھوٹی سی ملاقات آنے والے تمام واقعات کی بنیاد رکھتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ایک کھویا ہوا جھمکا، ایک خفیہ رومال اور اس کے اندر ایک ہاتھ سے لکھا نوٹ۔ یہ صرف چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک خفیہ رابطے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہیں سے کہانی میں تجسس اور رومانس کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جو کسی عام ملاقات سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے باب پر جہاں تجسس بڑھتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی راز بنتا ہے تو اس کے کھلنے کا ڈر بھی تو ہوتا ہے نا، اور یہاں ایک چھوٹا سا ذاتی تعلق اب پورے خاندان کے لیے ایک بحران بننے والا ہے۔ زیبا کے لیے یہ رومال اب صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ اس کی امیدوں، اس کی خواہشات کا مرکز بن گیا ہے۔ مطلب اس خفیہ رشتے کا واحد ثبوت جسے وہ سب سے چھپا رہی ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے جب کوئی ذاتی چیز، کوئی راز اچانک پکڑ لیا جائے؟ ہر کہانی میں یہ موڑ تو آتا ہی ہے۔ یہاں زیبا کی اپنی چھوٹی سی دنیا اس کے خاندان کی بڑی روایتی دنیا سے ٹکرانے والی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹکراؤ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو رد عمل آتا ہے نا، وہ بہت فوری اور شدید ہوتا ہے۔ اس ایک جملے میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا: روایت، خاندان کی عزت اور ایک بیٹی کے مستقبل کا ڈر۔ اور ان کے نزدیک اس کا حل صرف ایک ہی ہے: جتنی جلدی ہو سکے شادی کر دو۔ تو اسی دباؤ کا نتیجہ نکلتا ہے تیسرے باب میں، یعنی کلائمیکس۔ ایک باقاعدہ رشتہ تو آتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے۔ اب زیبا کے لیے تو یہ ایک جھٹکا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہو رہی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اور یہ فیصلہ اس کے والدین نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا ہے، اس کی مرضی پوچھے بغیر۔ یہاں پر دو نسلوں کی سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف زیبا ہے جسے اپنی پڑھائی، اپنے خواب پورے کرنے ہیں، اور دوسری طرف اس کے والدین ہیں جن کے لیے ایک اچھا امیر رشتہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ وہی پرانی کشمکش ہے، خواہش اور ذمہ داری کے بیچ۔ اور پھر کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکے کو اس کے والدین نے چنا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گلوکار ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ تو ایک پورا منصوبہ تھا جو اب جا کر کامیاب ہوا ہے۔ تو جب یہ بڑا راز کھل جاتا ہے، کہانی کی رفتار اچانک سے بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اب رومانس اور سسپنس پیچھے رہ جاتا ہے اور شادی کی تیاریوں کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہو رہا ہے۔ رشتہ، پھر منگنی، ڈھولکی اور سیدھا نکاح، جسے کہتے ہیں نا چٹ منگنی پٹ پیاہ۔ یہ تیزی صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھا رہی بلکہ یہ اس پریشر کو بھی دکھا رہی ہے جس میں یہ سب ہو رہا ہے۔ یہاں پھر سے ہمیں دو الگ سوچیں ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ والدین کے لیے لڑکی کا اصل گھر شوہر کا گھر ہے، لیکن زیبا جیسی نئی نسل کہتی ہے کہ بھائی شادی کے بعد بھی میری اپنی ایک پہچان ہے، میری آزادی ہے، اور یہی اس ڈرامے کا ایک بہت اہم سماجی پہلو ہے۔ اور پھر اس کی سہیلیوں کا یہ مذاق، یہ ایک بڑی دلچسپ بات کو سامنے لاتا ہے۔ دیکھیں، شادی تو اس کی پسند کے لڑکے سے ہو رہی ہے، لیکن ہے تو یہ ایک ارینج میرج ہی نا۔ وہ اسے پسند کرتی ہے، پر کیا وہ واقعی اسے جانتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو کہانی میں ٹینشن بنائے رکھتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں پانچویں اور آخری باب پر، شادی کی تقریب، جو اس تیز رفتار سفر کا کلائمیکس ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب نکاح کی رسمیں شروع ہوتی ہیں اور کہانی جذباتی دنیا سے نکل کر قانونی اور مذہبی دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ حق مہر کی رقم طے ہوتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایک محبت کی کہانی اب ایک پکے باضابطہ رشتے میں بدل رہی ہے۔ اور پھر قاضی صاحب دولہے کا پورا نام لیتے ہیں
جمشید اجمل، جامی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا یہ اس کا پورا نام ہے، کوئی اور نام ہے، یا معاملہ کچھ اور ہی ہے؟ یہاں شک کا ایک چھوٹا سا بیج بو دیا جاتا ہے۔ اور کہانی اسی سوال پر آ کے رک جاتی ہے۔ اس کی شادی اس شخص سے تو ہو گئی جس پر وہ فدا تھی، لیکن کیا وہ واقعی وہی ہے جو وہ سمجھ رہی تھی؟ ایک نیا باب تو شروع ہو گیا ہے، لیکن کہانی ابھی بہت باقی ہے۔ اور یہی وہ کمال ہے جو ہمیں اگلے ہفتے کا بے چینی سے انتظار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔